اس سے ڈرے نہیں آپ جی. انہوں نے کالا باغ ڈیم کا بھی فیصلہ کیا تھا، پھر کیا ہوا اس کا؟ اپنا منہ کالا ہو جاتا ہے اور اپنے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں، اس کے لاٹ کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا منہ کالا کر لیتا ہے آدمی. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کو لاڈ بھی کرتا ہے، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم شرمندگی کے علاوہ تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا فلسفہ ہے. انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت ہٹانے کی بات کی، جب میں نے کہا تھا کہ تحریک کے ذریعے سے اور صوبائی اسمبلی سندھ کی توڑ کر تمام اسمبلی کے ممبران جو ہمارے ہیں مستعفی ہو جائیں. ہم پوری تحریک کی قوت کے ساتھ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آج الیکشن ہو جاتے، ملک میں کوئی ہیجان نہ ہوتا، اضطراب نہ ہوتا، لیکن یہ سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے، تو ہٹا دیا. ہم نے بھی اس وقت کوئی سیاست میں تقسیم پسند نہیں کی، لیکن آج ہم اسی کو بھگت رہے ہیں. نہیں بھگت رہے، اسی کی مہنگائی کو ہم بھگت رہے اور اپنے آپ کو مظلوم بھی بنا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اور وہی مہنگائی ہے کہ جس کو آج وہ استعمال کر رہا ہے اپنی اڑان کے لیے، اور وہی مہنگائی ہے جو ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بن رہی ہے. اس قسم کے فلسفوں پر اختلاف تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں تھا. ہمارا یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں کہ جس کی نہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں. یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم، اتنی گر گئی پاکستانی سیاست. لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں گے. بنیاد پر بدل اقتدار آیا تھا اور آج عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نتیجہ آنے کی صورت میں کروں گا. یہ بھی ان کی بات آ چکی ہے. یہ بھی وہ کہہ چکا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت میری نہ آئی تو میں نتیجہ تسلیم نہیں کروں گا. یہ بھی اس کی بات آئی ہے کہ اگر سادہ اکثریت سے میں کامیاب ہوا تو دوبارہ اسمبلیاں توڑ دوں گا. اس کی حیثیت کیا ہے ملک کی سیاست میں؟ دھاندلی کی بنیاد پر ناکام اور نااہل اور نالائق حکومت کرنا اور اپنی نالائقی کا کردار کیا ہے اس کا؟ 3.5 سال میں اپنی کارکردگی بتائے ملک کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ ملک کو نکال نہیں سکتے. اس کشتی کو کنارے لگانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. کیا ہم نے اس ملک کو توڑنا ہے؟ کیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کا خاتمہ کرنا ہے؟ اگر دوبارہ یہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کا نامکمل ایجنڈا مکمل کرنا ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا وہاں کا CIA کا، شاید اب ریٹائرڈ ہو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی حکومتی ادارے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی بات کے پیچھے کچھ سپورٹ کے بغیر وہ نہیں کر سکتا. جی زلمائے خلیلزاد بھی کہتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں. امریکی کانگریس میں اسرائیل فرینڈ کمیٹی کا جو بڑا ہے براڈ شرمن، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ بھی کہتا ہے ڈائلاگ کی بات کرو، اس سے بات کرو پہلے. سپریم کورٹ تضادات کا شکار ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے، دوسری طرف وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپس میں بات کر کے طے کرو. اگر بات کر کے طے کریں اور اکتوبر کے بعد کریں یا دسمبر کے بعد کریں
یا اگلے مارچ کی بات کریں یا اگلے اکتوبر کی بات کریں، پھر آئین کہاں ہوگا اور 90 دن کہاں ہوں گے آئین کے؟ ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آپ بات کریں، اس کا معنی ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ ڈائیلاگ کی بات کر کے خود اپنے 90 دن کی نفی کر رہا ہے، آئین کی نفی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہماری جماعت اور پی ڈی ایم ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی۔ ہاں، اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، اس کو میسج دینا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، یہ الگ الگ بات ہے۔ نہ اس کو جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور شریفانہ الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسمبلی، پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے، ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بلا لیا، فوری طور پر بلایا۔ کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سننی؟ اس نے حکومت کو بلایا، کیا اس نے بات سنی ان کی؟ اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فیصلے تسلیم کرو۔ کیسے تسلیم کریں ہم لوگ؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم رائے رکھتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں کی طرح اب ہمارے سامنے جو چارہ ڈالے ہم قبول کرتے رہیں۔ آئینی طور پر تو پھر اختیارات تقسیم ہیں، ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ عدلیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے۔ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس میں؟ مقننہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، کسی کو چھوڑا آپ نے؟ الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سلب کر لیے، یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا۔ پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا۔ انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے رجسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بھیجے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا۔ پھر آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں؟ پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے، ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے، اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ، تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ، تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ۔ اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہنے کی بجائے ایک عدالتی مارشل لا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور ہم اس مقصد کے لیے سیاست میں ہیں کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، قانون کو ماننا ہے، لیکن آئین اور قانون کا سہارا لے کر جبر کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس پر میں اپنے رائے دینا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے لڑیں گے۔ اور یہ جو الیکشن کے خلاف 2018 کے خلاف ہم 3 سال سڑکوں پہ رہے ہیں، ہماری طرح کون سڑکوں پہ رہا ہے؟ سردی، گرمی، ہر حالت ہم نے برداشت کی ہے، ہمارے ورکروں نے برداشت کیا ہے، عوام اس میں شامل ہوتے تھے۔ 14 ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کون رپورٹ کرتا تھا کہ اس کی تعداد کتنی ہے جلسے میں، اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید
تو ہم نے تو یہاں پر 8 اگست 2018 کو شرح دستور پر مظاہرہ کیا، سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا. کیا اس وقت توفیق ہوئی اس سپریم کورٹ کے کہ وہ سو موٹو کرے؟ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہے تھے سارے لوگ. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہی تھی. کیا ہم آج کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز، ناروا، اس ظلم اور اس دھاندلی کے جرم کا احتساب کر سکے گی؟